نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہا کرو، اللہ تمہارے اعمال تمہارے لیے سوار دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اس نے بڑی کامیابی پائی۔ خطبے کا نکاح ہوتا ہے، نکاح کے خطبے میں یہ آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے، اور اس میں کیا پیغام دیا جاتا ہے؟ یہ سورہ احزاب کی تو کیونکہ یہ آیات آ رہی تھی، 3 آیات نکاح کے خطبے میں پڑھی جاتی ہیں، 2 چوتھے پارے سے پڑھی جاتی ہیں، وہ ہم سماعت کر چکے تھے، اور یہ والی 2 آیات بھی نکاح کے خطبے میں پڑھی جاتی ہیں۔ اب آپ نے آج تک نہیں سنا ہوگا تو سنیے اس آیت میں اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تقوی کو اختیار کرنے، سچی اور حق بات کہنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کے حقوق اور اس کے بندوں کی حقوق کی رعایت کرنے میں اللہ سے ڈرتے رہو، اور سچی، درست، حق اور انصاف کی بات کہا کرو، اور اپنی زبان اور اپنے کلام کی حفاظت رکھو، یہ سب بھلائیوں کی اصل ہے۔ اگر ایسا کرو گے تو اللہ تم پر کرم فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال تمہارے لیے سوار دے گا، تمہیں نیکیوں کی توفیق دے گا، اور تمہاری طاعتیں یعنی نیکیاں قبول فرمائے گا، اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اور جو شخص احکامات پر عمل کرنے اور ممنوعات سے بچنے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے تو اس نے دنیا اور آخرت میں بڑی کامیابی پائی۔ یعنی ایسا شخص کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کا فرما بردار بن جائے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس آیت میں اگر غور کیا جائے تو یہاں زبان کی اہمیت کا بتایا گیا کہ اللہ رب العالمین نے تقوی اختیار کرنے کے بعد جو دوسری بات ارشاد فرمائی تو وہ زبان کا ٹھیک رکھنا ہے۔ یعنی سارے معاملات اگر دیکھے جائیں تو انسان کا جو معاملہ وہ زبان سے ہوتا ہے۔ زبان ٹھیک ہو، اس کو جھوٹ سے، اسے غیبت سے، اسے چغلی سے، اسے غالب گلوچ سے بچانا یہ سب سے بڑا اہم کام ہے۔ اسی لیے اس آیت کریمہ میں تقوی کے بعد زبان کا کہا گیا، کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو غور کریں تو زبان کی حفاظت تمام بھلائیوں کی اصل ہے۔ اس لیے دیگر کاموں کے لیے اللہ نے ہماری باڈی میں 2 عضو دی، یعنی انسان اگر اپنی باڈی میں غور کرے تو اللہ تعالیٰ نے ہر کام کے لیے 2 چیزیں دی۔ بولنے کے لیے زبان دی تو وہ ایک دی، اور اس زبان کو بھی ہونٹوں کے پھاٹک میں بند کر دیا، اور 32 کانٹوں کے پہرے میں اسے قید کر کے اللہ تعالیٰ نے زبان کو دیا، تاکہ انسان اسی زبان کو پر جب غور کرے تو اسے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ جب اللہ رب العالمین نے 32 کانٹوں کا پہرا لگایا اور ہونٹوں کا پھاٹک میں اسے اندر رکھا تو یہ انسان کو یہ پیغام دیا گیا، اے انسان تو اپنی زبان کو کبھی بے قید نہ ہونے دینا۔ جیسے ہم نے قید میں رکھا تیری زبان کو، تو اب اس زبان کو چلانا بھی ایسے نہیں کہ یہ بے قید ہو کے بس چلتی رہے، کسی کو گالی دے رہا ہے، کسی کے ساتھ کسی کی غیبتوں میں لگا ہوا ہے، کسی کی دل آزاری میں لگا ہوا ہے، کسی کے ساتھ اسی زبان سے تو کیا کیا معاملات کرتا ہے۔ زبان کے بارے میں ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان صبح کرتا ہے یعنی روزانہ صبح کے وقت، تو میرے آقا فرماتے ہیں تمام اعضاء
اب دیکھیے یہ ہوتا ضرور ہے، ہماری وہ سماعت نہیں ہے کہ ہم سن سکیں، لیکن میرے آقا نے سنا، وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جب انسان صبح کرتا ہے تو باڈی کے تمام اعضاء صبح کے وقت زبان سے کہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اگر تو ٹھیک رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کمال کا زبان کے بارے میں کیا لکھا، امام غزالی نے اتنی زبردست بات لکھی احیاء العلوم میں، آپ فرماتے ہیں وہی شخص زبان کے شر سے نجات پاتا ہے جو اسے شریعت کی لگام کے ذریعے قابو کرتا ہے اور اسے اسی بات کے لیے استعمال کرتا ہے کہ جو اسے دنیا میں بھی فائدہ دے، جو اسے آخرت میں بھی نفع دے۔ انسان کے اعضاء میں سے زبان سب سے زیادہ نافرمان ہے۔ آپ دیکھ لیجئے انسان کی باڈی میں سے سب سے زیادہ نافرمان اگر کوئی چیز ہے تو وہ زبان ہے، کیونکہ اسے حرکت دینے میں اور بولنے میں کچھ تکلیف نہیں ہوتی، لیکن اس کی آفات یعنی اس کی جو مصیبتیں جب آتی ہیں انسان کے اوپر اور گمراہیوں سے بچنے میں ہم لوگ مسلمان بڑی سستی کرتے ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں اسی طرح اس کے جالوں اور رسیوں سے بھی نہیں بچتے، حالانکہ انسان کو گمراہ کرنے میں زبان جو ہے وہ شیطان سے بھی سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ یعنی شیطان اتنا گمراہ انسان کو نہیں کرتا، لیکن زبان کی وجہ سے انسان کتنا بڑا گمراہ ہو جاتا ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کی حفاظت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ بے شک ہم نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر امانت پیش فرمائی تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا، بے شک وہ زیادتی کرنے والا بڑا نادان ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا کہ آسمان، زمین، پہاڑوں پر ہم نے امانت پیش فرمائی۔ یہ امانت کون سی تھی؟ مفسرین نے اس کے بارے میں بہت سے اقوال لکھے، میں جو اس میں سے ہیں میں آپ کو چند بتاتا ہوں، سنیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں وہ امانت سے مراد وہ طاعت، وہ فرائض ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر پیش کیا، انہی کو آسمانوں، زمین، پہاڑوں پر پیش کیا۔ اگر وہ نہیں ادا کریں گے تو اگر وہ انہیں ادا کریں گے تو ثواب دیے جائیں گے اور نہیں ادا کریں گے تو عذاب کیے جائیں گے۔ یہ وہ امانت۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اسی امانت کے بارے میں فرماتے ہیں امانت سے مراد نمازیں ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، خانہ کعبہ کا حج کرنا، سچ بولنا، ناپ تول میں بالکل پرفیکٹ ناپ تول کرنا اور لوگوں کی امانتوں میں عدل کرنا، یہ امانت مراد۔ تیسرا قول اس کے بارے میں بعض مفسرین نے کہا کہ امانت سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جن کا حکم دیا گیا اور جن کی ممانعت کی گئی۔ چوتھا قول اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہم نے فرمایا کہ تمام اعضاء یعنی کان، ہاتھ، پاؤں وغیرہ یہ سب اللہ کی امانت ہیں، تو اس کا ایمان ہی کیا کہ جو امانت دار نہ ہو۔ کتنا بڑا قول فرمایا۔ پانچواں قول حضرت عبداللہ بن عباس سے ملتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں امانت سے مراد لوگوں کی امانتوں اور ان سے جو وعدے کیے جاتے ہیں، عہد کیا جاتے ہیں، اس کو پورا کرنا ہے۔ تو ہر مومن پر فرض ہے کہ نہ کسی مومن کی خیانت کرے، نہ اس کافر کی کہ جس کا مسلمانوں سے معاہدہ ہے، اور یہ خیانت نہ قلیل امانت میں ہو نہ کثیر میں ہو۔ یہ 5 اقوال میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ ان 5 اقوال میں اگر دیکھے جائیں تو 4 اقوال جو شروع کے ہیں یہ چاروں کے چاروں ایک ہی مفہوم رکھتے ہیں۔ پانچواں جو مفہوم ہے، جو 5واں قول ہے، مفسرین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ 5ویں قول میں خاص صورت کو، یعنی مفسرین نے جو خاص صورت ہے اس کو بیان کیا، اور جو چاروں اقوال جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے، مفسرین نے جو بیان کیے، اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادہ اور اختیار کی قوت سے نواز کر
فرمایا کہ جو احکام کا پابند بنایا ہے وہ مراد ہے۔ اب اس کا خلاصہ سنیے، اس کا خلاصہ ان پانچوں اقوال کا یہ بنے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ امانت آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر پیش فرمائی، پھر ان سے فرمایا کیا تم اس امانت کی ذمہ داری کو اٹھاؤ گے؟ تو پہاڑوں نے، زمین نے، پہاڑ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اس کی ذمہ داری کیا ہے، یعنی یہ جو امانت ہمیں دی جا رہی ہے اور جو ہم سے سوال کیا گیا کہ کیا اس ذمہ داری کو اٹھاؤ گے؟ تو اب دیکھیے کہ کیسے پہاڑوں نے اللہ کی بارگاہ میں کہا، زمین آسمانوں نے کہا کہ اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر تم انہیں اچھی طرح ادا کرو گے تو تمہیں جزا دی جائے گی، اور اگر نافرمانی کرو گے تو تمہیں عذاب کیا جائے گا۔ انہوں نے عرض کی ہمارے رب، ہم اس امانت کو نہیں اٹھا سکتے، ہمیں نہ ثواب چاہیے نہ عذاب، بس ہم تیرے حکم کے اطاعت گزار ہیں۔ یہ پہاڑوں نے بھی کہا، زمین نے بھی کہا اور آسمانوں بھی نے کہا۔ اب مفسرین فرماتے ہیں ان کا یہ عرض کرنا، یہ پہاڑ، زمین اور آسمان اللہ کے خوف اور اس کی خشیت کے طور پہ تھا۔ امانت کیونکہ اختیار کے طور پر اللہ نے انہیں پیش کی تھی، انہیں اختیار دیا گیا تھا کہ تمہارے اندر قوت ہمت ہے تو اٹھاؤ ورنہ معذرت کر لو، تو ان کے اوپر امانت اٹھانا لازم نہیں تھا، تو اس لیے اللہ نے اختیار دیا تھا، تو انہوں نے عرض کی کہ مالک ہم اٹھا نہیں سکتے۔ اگر علماء کہتے ہیں کہ اگر لازم کیا جاتا آسمان و زمین پہاڑوں پر تو انہیں یہ امانت اٹھانی پڑتی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے یہ امانت پیش کی، تو ان سے فرمایا کیا میں نے یہ آسمانوں، زمین، پہاڑوں پر امانت پیش کی لیکن وہ اسے نہ اٹھا سکے، تو اے آدم علیہ السلام کیا تم اس ذمہ داری کے ساتھ اسے اٹھا سکو گے؟ تو پھر وہی اللہ تعالیٰ نے بتایا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے اقرار کیا اور اس امانت کو اٹھا لیا کہ جس کا ذکر یہاں کیا گیا۔ آخری آیت، کیونکہ وقت کے 2 منٹ رہ گئے اور سورہ احزاب کا آج ہمارا اختتام ہو جائے گا، انشاءاللہ کل سے نئی سورہ سبا کا آغاز ہوگا۔ آخری آیت سورہ احزاب کا سنیے، فرمایا لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، تاکہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے، اور اللہ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کی توبہ قبول فرمائے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ میں پیچھے جو امانت کا ذکر کیا تھا کہ انسان نے امانت کو اٹھا لیا، اب اس کی حکمت اس آیت میں بیان کی گئی۔ وہ حکمت کیا ہے امانت پیش کرنے کی؟ تو وہ حکمت اس آخری آیت میں اللہ نے بیان کی، فرمایا کہ ہم نے یہ امانت انسان پر اس لیے پیش کی تاکہ منافق مرد اور عورتوں کا نفاق، مشرکین جو شرک کرتے ہیں میرے ساتھ، ان کا شرک ظاہر ہو تو پھر اللہ انہیں عذاب عطا فرمائے۔ یعنی وہ امانت کیا تھی؟ اللہ کو ایک ماننا اور وہ تمام چیزیں جو آپ نے ابھی سماعت کی۔ تو فرمایا کہ منافقین کا نفاق اور مشرکین کا جو شرک ہے وہ ظاہر ہو تو پھر اللہ انہیں عذاب عطا فرمائے، اور فرمایا وہ مومنین کہ جو اس امانت کو ادا کرنے والے ہیں ان کے ایمان کا اظہار ہو اور اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے اور ان پر رحمت اور مغفرت فرمائے۔ اگرچہ وہ مومن ہیں، وہ ایمان والے ہیں، لیکن پھر بھی ان سے بعض طاعت میں یعنی تو کچھ تقصیر یعنی کمی پیشی ہو گئی، غلطی انسان سے ہو گئی، لیکن انہوں نے توبہ کی اللہ سے، تو اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے۔ اسی کا اس آیت کریمہ میں ذکر کیا گیا، اور یہ دیکھیے کہ منافقوں کا احوال سے شروع ہوا تھا، اختتام بھی سورہ احزاب کی آیت نمبر 73 یعنی 73 آیتیں اس پوری صورت میں آئی تھی جو ہم نے سماعت کی۔ اللہ رب العالمین سورہ احزاب کا مکمل درس اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دعا کے بعد آپ تمام احباب کے لیے
نیاز شریف کا اہتمام ہے تو آپ کھانا کھا کر جائیے گا، کیونکہ یہ ہر سال ہمارے ایک نمازی ہیں جو مسجد کے پڑوسی بھی ہیں اور ماشاءاللہ یہاں کے نمازی بھی ہیں، انہوں نے اہتمام کیا آپ تمام احباب کے لیے درس قرآن کے بعد۔ اللہ رب العالمین ان کا اہتمام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو جتنے احباب ہیں آپ نیاز شریف کھا کے جائیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی و معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں اخلاص کے ساتھ تیری رضا کے لیے سیکھنے سکھانے، سمجھنے سمجھانے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص تمام احباب پڑھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم قل هو اللہ احد اللہ الصمد یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ درس قرآن، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، نیاز شریف کے اہتمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام کا ثواب ہدیتاً تحفتاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک مولائی کریم جتنے مسلمان آئیں گے سب کی ارواح کو مولائی کریم روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ بالخصوص سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ کے درجات کو بلندیاں عطا فرما، آپ کے فیوز و برکات ہم سب کو نصیب فرما۔ اے رب کریم یہ جتنے حاضرین موجود ہیں سب کی جھولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ اسلام الدین صاحب مولائی کریم جنہوں نے یہ نیاز شریف کا اہتمام کیا، ان کے اہتمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کے رزق میں اعمال میں برکتیں عطا فرما۔ اسلام الدین صاحب کی جو بیماریاں بدن میں ہیں اللہ اپنے فضل سے ان کی بیماریاں دور فرما دے، ان کے سب گھر والوں کی پریشانیاں، ان کی پریشانیاں دور فرما۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں میرے مولا جس کی جو پریشانی ہو یا اللہ دور فرما دے، ہم سب کے رزق میں برکتیں عطا فرما، ہمیں رزق حلال وسیع اور آسان ذرائع سے عطا فرما، حرام کے لقمے سے ہمیں ہماری نسلوں کو بچانا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔